اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ عزاداران امام، یقیناً بڑی سردی ہے۔ صبح رات سے آپ جگتے رہے اور صبح کو زیارت کے لیے انتظار میں تھے کہ تابوت برآمد ہوں گے تو زیارت کریں گے۔ ہر آدمی اپنے طور سے کپڑوں کا اہتمام کیے ہوئے سردی سے بچنے کے لیے خود بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس اعتبار سے کپڑے پہنائے ہیں کہ کہیں سے سردی کے احساس نہ ہونے پائے۔ عزادارو، کسی کے بچے کا دامن پھٹا نہیں ہے اور نہ کسی کے بچے کے دامن میں آگ لگنے کے کوئی آثار ہیں۔ ہر ماں پریشان ہے کہ کسی میرے بچے کے بٹن نہ کھلے ہوں، کہیں اسے سردی نہ لگ جائے، آستین بند ہو، گریبان چاک نہ ہو۔ سردی کے احساس، سردی سے بچانے کے لیے ایک لمحے کے لیے موسم کے اعتبار سے حقیقت میں موسم بہت ٹھنڈا ہے، بہت سرد ہے۔ صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ کربلا میں اہل حرم لٹ گئے، خیمے جل گئے۔ جتنا شدید ترین گرمی تھی عراق میں، جتنی سردی اس وقت آپ محسوس کر رہے ہیں، شام میں گرمیوں کے دنوں میں اتنی سردی ہوتی ہے۔ حاج سکینہ کے تو پاس ایک ہی لباس ہے جو پھٹا ہوا بھی ہے اور جلا ہوا بھی ہے۔ کیا کرے ماں اور کیا کرے پھوپھی، کیسے اپنے اس بچی کو سردی سے بچائے، کیسے اس بچی کو اپنے مصیبت سے بچائے۔ بیویاں ہیں، سارے لباس تو جل گئے، ایک لباس ہے۔ آپ کے پیروں میں جوتے ہیں، چپلیں ہیں، اہتمام ہے، میٹی بچھی ہوئی ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، آئیے آرام سے چلیے۔ لیکن کوئی سجاد سے پوچھے آپ پڑھتے تھے اور پھوٹتے تھے، پڑھتے تھے اور پھوٹتے تھے۔ اس طرح سے امام نے سفر طے کیا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ زہرا، شہزادی آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ بی بی زہرا، یہ آپ کے بے کفن لال کا جنازہ اٹھانے والے آئے ہیں، یہ تابوت اٹھائے ہوئے ہیں۔ عزادارو، احساس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ ایک گھر سے ایک ساتھ اتنے جنازے نکلے ہوں۔ یہ تھی صرف زہرا صلوات اللہ علیہا کی قسمت کہ ان کے گھر سے ایک دن میں اتنے جنازے اٹھے۔ اور یہ جنازے معلوم ہے کن کے بچوں کے؟ صرف 3 بھائیوں کے بچوں کے ہیں۔ ایک دادا کے پوتے ہیں، 3 بھائیوں کے بچے ہیں کہ جن کے جنازے 18 کی تعداد میں ہیں۔ اس میں علی علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب عقیل اور ان کے بچوں کے جنازے کتنے ہیں؟ جس میں عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ اکبر ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل۔ بار بار آپ ابن عقیل سن رہے ہیں۔ سوچو تو ایک باپ کے اتنے بچے جن کے جنازے ایک ساتھ لے کر کے جب در خیمہ پہ ایک جنازہ لے کے آئے ہوگا غریب کربلا، تو کسی بی بی نے صرف یہ ماتم نہیں کہ ہاں میرا لال مر گیا، ہاں میرا بھائی مر گیا، بس یہ کہ پروردگار یہ میرا بھائی مر گیا تو مر گیا، لیکن زہرا کے لال پہ آنچ نہ آئے۔ ہاں میرا بھائیہ مر گیا تو مر گیا، لیکن آقا حسین پہ آنچ نہ آئے۔ عزادارو، ایک گھر سے اتنے جنازے نکلے، یہ جنازے آ رہے ہیں۔ سوچو کہ آج 4 کاندھوں پہ جنازے آ رہے ہیں، لیکن حسین غریب اکیلا ایک لاشے کو لے کے در خیمہ پر، ہائے میرا یہ بھائی بھی مارا گیا، ہائے میرا یہ بھائی بھی مارا گیا۔ عزادارو، 4 کاندھوں پہ جنازے لے کے آنے والوں، بڑے احترام سے جنازے لا رہے ہو، ہمارا سلام غریب حسین پر جو کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ اور ان میں اس غریب عباس کی بہن کے لاڈلوں کے جنازے ہیں کہ جو 2 بیٹوں کے جنازے کے دیکھ کے تسلی کر گئی کہ کم سے کم ہمارے سامنے ان کے جنازے
سے اڑ گئے، لیکن ہائے وہ دو لال جو کوفے کی گلیوں میں بھٹک کے رہ گئے، ان کی کوئی خبر نہیں۔ سلام ہو ان شہیدوں پر کہ جن کے جنازے نہ اٹھ سکے۔ عزادارو، آج حسرتیں ہیں یہ جو ہم کاندھا دے رہے ہیں۔ بوسہ دے لیا، کاندھا دے لیا، تسلی ہو گئی، لیکن گنج شہیدہ میں سارے جنازے لا کے رکھے گئے تھے۔ میں کیا عرض کروں عزادارو، جناب عقیل کی اولاد کے بعد جناب جعفر کی اولاد کی باری آئی۔ کائنات میں کوئی بچے ایسے نہ ہوں گے جو اپنی ماں کے دو آنسو کو ترس گئے ہوں۔ صرف وہ قسمت آن محمد کی ہے کہ یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ جب ان کے جنازے آئے تو ماں نے آواز دی، آن محمد تم قربان ہو گئے، تم تو صدقہ تھے اپنے ماموں کے، ہم تم پہ نہ روئیں گے۔ ہائے کوئی ماں اسی دنیا میں نہ ملے گی جو بچوں کی لاشیں دیکھے اور آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ ایک طرف ان کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا رکھ کے سجدہ کر رہی ہے ماں، آنا محمد تمہیں نہیں رہوں گی، ہائے میرا اکبر بچ جائے، تم قربان تو قربان۔ آنا محمد کو ماں نہ روئی کربلا میں، آنا محمد کو نہ روئی ماں کوفے میں، نہ روئی شام میں، لیکن کب تک نہ روتی جب مدینہ پہنچی اور گھر میں ننھی ننھی خوابگاہیں دیکھی، ننھے ننھے مصلے دیکھے، تو ماں کا کلیجہ تھا۔ کربلا کا رخ کر کے کہا، آنا محمد اب ماں گھر آ گئی ہے، اے میرے لاڈلو میں نے تو طے کیا تھا تمہیں آنسو نہ بہاؤں گی، لیکن میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے تمہاری خوابگاہیں دیکھ کر کے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ زہرا۔ عزادارو، یہ جعفر کی اولاد اب علی علیہ السلام کی اولاد کی باری ہے۔ عزادارو، ننھا 13 برس کا قاسم، چاند کا ٹکڑا، وہ شہزادہ کہ جب میدان میں آیا تو ہر ایک کہہ رہا تھا اس کے مقابلے میں جائے کون؟ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ جس کے چہرے پہ نقاب ڈال دی جاتی تھی مدینے میں، وہ حسین قاسم تھا۔ لیکن قاسم کیا اسی لائق تھا کہ کربلا میں تقسیم ہو جائے؟ عزادارو، کوئی بھی سوار کبھی بھی گھوڑا کسی بھی زمین پر پڑے ہوئے آدمی پر گھوڑے دوڑتے نہیں ہیں اگر وہ اپنے گھٹنوں کے سہارے سے سر کو اٹھا لے، لیکن حسین غریب کا بھتیجا یہ نوشاہ ایک دن کا دولہا پامال کیسے ہو گیا؟ عزادارو، قاسم جب گھوڑے پہ تھے، جنگ کر رہے تھے، کسی ملعون نے پشت پہ گرز مار دیا، ہائے کمر ٹوٹ گئی۔ قاسم زمین پہ آئے تو گھٹنیوں کو ٹیک کے سر نہ اٹھا سکے، اسی لیے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، قاسم تقسیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ لاشا حسین غریب جیسے سارے لاشیں لائے ویسے قاسم کو نہیں لائے، بلکہ حسین غریب نے ردا میں لاشوں کے ٹکڑوں کو سمیٹا تھا اور لے کے آئے تھے۔ لیکن قاسم کی غربت بھری جنگ کو دیکھ کر کے مولا میر کائنات کے بیٹے عباس کے بھائی جناب جعفر سے دیکھا نہ گیا۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے قسم کھا لی، ہائے میرے چاند سے ٹکڑے اس بھتیجے کو ظالموں نے حصے سے پامال کر دیا، قسم خدا کی آج میں اس وقت تک جنگ کروں گا کہ جب تک میرے گھوڑے کے سم خون سے ڈوب نہ جائے۔ امام مظلوم نے کہا بھائی ایسی بڑی قسم نہ کھا، لیکن اب تو قسم کھا چکا تھا شہزادہ۔ جناب جعفر میدان میں آئے، مولا غازی کے بھائی 21 برس عمر تھی، کربلا میں آ کے جنگ کرنا شروع کی، میرے بھتیجے کو اتنا غریب سمجھ لیا تھا تم نے؟ اب جو تلوار چل رہی تھی تو عزادارہ گھٹکونیوں سے خون جاری تھا، اتنے ظالموں کو قتل کیا۔ امام مظلوم کو دعا کرنی پڑی، پروردگار میرے بھائیا کی قسم پوری کر دے۔ زمین کربلا خون اگلنے لگی، گھوڑے کی سم خون میں ڈوبنے لگی، بھائیا تیری قسم پوری ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ جناب جعفر نے وہ جنگ کی۔ عزادارو، اس کے بعد جناب احمد ابن حسن جناب قاسم کا چھوٹا بھائی، معلوم ہے امام مظلوم سے اجازت لے کر کے جب چلے تو مولا اجازت لے کے آنا ہے
تو مولا نے فرمایا تھا میرا لال تو بہت چھوٹا ہے. کہا آقا میں کیا کروں, میری ماں نے حکم دیا ہے کہ میرے لال چچا پہ جان قربان کرنی ہے. عزادارو احمد ابن حسن علیہ السلام آئے. یہ امام حسن مجتبیٰ کے 3 بیٹے تینوں کربلا کے میدان میں کیسے قربان ہوئے. عزادارو احمد ابن حسن جنہیں ابو بکر ابن حسن بھی کہتے ہیں. اب ان کے بعد جناب عبداللہ ابن حسن ہیں. عبداللہ ابن حسن بہت کم سن ہیں. در خیمہ پہ دیکھ رہے تھے, ہاں میرا چچا گھوڑے سے زمین پہ آ گیا تو ظالم چاروں طرف سے مل کے حملے کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے عبداللہ ابن حسن دوڑے. ہاں ملائن نے میرے چچا کو اتنا غریب سمجھ لیا ہے. امام مظلوم نے وہیں سے دیکھا, آواز دی بہن بھتیجے کو پکڑ لو. جناب زینب نے چاہا کہ پکڑ لے, یہ کہہ کے دامن چھوڑا, واللہ اللہ فارق امی, قسم خدا کے اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. یہ کہہ کے بچے نے دامن چھڑایا, میدان کی طرف آیا تو کیا دیکھا, ہزاروں تلواریں نیزے اٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بچہ تو سمجھ میں نہ آیا اپنے چچا کو کیسے بچائیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے چچا کے اوپر سپر بنا لیا. اے ظالمو میرا چچا غریب ہے, ارے تنہا ہے کیا کر رہے ہو. ظالموں کی اٹھی ہوئی تلواریں ایک ساتھ چلی, بازو کٹ گئے. بچہ چچا کے کلیجے سے جا لگا. امام نے کہا میرے لال آخری لمحے میں تو بھی کلیجے سے لگ جا. کسی ظالم نے تیر مارا, عبداللہ ابن حسن بھی شہید ہو گئے. اجرکم اللہ. عزادارو مولا غازی کے بھائی جناب عون ابن علی, جناب عثمان ابن علی, جناب جعفر کے جنازہ آ گیا. اب عزادارو جناب مولا میر کائنات کے یہ بچے 3 بھائی, ان تینوں کو معلوم ہے امام مولا غازی عباس نے کیا کہا تھا, اے دیکھو میرے بھائیوں, دیکھو میرا اکبر مجھے بہت پیارا ہے, میرے آقا کی تمناؤں کا مرکز ہے, دیکھو اس پہ آنچ نہ آنے پائے, تم سب پہلے قربان ہو جانا. عثمان ابن علی, عون ابن علی, جعفر ابن علی, عزادارو ان سب نے کہا بھیا ہم تو قربان ہو جائیں گے, بس اتنی اجازت, اتنی زحمت ہے, آقا سے اجازت دلوا دیجئے گا. عزادارو آقا سے اجازت دلوائی. جانے کے بعد شیروں نے جنگ کی, جنگ سے میدان سے واپس آئے. بھیا ہماری جنگ دیکھی, بھیا ہمارے, ہاں بھیا ہم نے جنگ دیکھی, لیکن بھیا جب تک اپنی جان نہ قربان کر دو گے. یہ وہ بھائی تھے مولا غازی. عزادارو ایک جملہ ملتا ہے کہ مولا غازی نے ایک وقت میں 2 کام کیے. کہ نجف کا رخ کیا, جب بھائیوں کے لاشیں آتے تھے تو نجف کا رخ کر کے آواز دیتے تھے, آقا اے میرے بابا, ارے میرے بھائیوں کی قربانی دیکھو, بابا آپ راضی ہیں. اے بابا ایک وقت میں آپ کی طرف سے بھی اس غم کو سنبھالتا ہوں. کبھی مدینہ کا رخ کر کے آواز دی, اماں آپ ام البنین کہلاتی تھی, لیکن آج کے بعد سے آپ کو کوئی ام البنین نہ کہے گا, اس لیے کہ میرے بھائی سب آج قربان ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو اب اس کے بعد آپ کے سامنے کتنی تمناؤں کا مرکز کا تابوت ہے. بس یہ ایک جملہ کافی ہے کہ مدینہ سے چلتے وقت کسی بہن نے کہا تھا, بابا ٹھیک ہے نہ لے جاؤ, نہیں جاتی, لیکن بابا ایک بات کا وعدہ کرو, میرے اکبر کے سر پہ سہرا نہ سجانا, جب تک مجھے مدینے سے نہ بھلا لینا. باپ کیا کہے, ایک جملہ کہا, بیٹی اگر حالات نے موقع دیا اور ایسا موقع آیا تو تجھے تیرا باپ نہیں بھلائے گا. عزادارو اکبر کربلا آ گئے, اور کربلا میں اے عزادارو ہر ماں کا جوان اللہ اس کو سلامت رکھے. بچے جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, مائیں چپ کے بھلائیں لیتی ہیں, ہائے میرا لال جوان ہو رہا ہے, ایک دن آئے گا اس کے سر پہ سہرا باندھوں گی, چاند سے دلہن لاؤں گی. کیا یہ لیلا کے دل میں تمنا نہ رہی ہوگی؟ عزادارو جس اکبر کے سر کو دیکھ کر کے کوفہ شام کی مائیں یہ کہیں, ہائے اس جوان کی ماں زندہ نہ رہی ہو جب اس کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہو. لیکن عزادارو ہاں جناب لیلا جب سنتی تھی تو کہتی تھی, بیبیوں بد دعا نہ کرو, اس جوان کی ماں میں ہوں, میں بد نصیب ماں. وہ لیلا جو اکبر کو کربلا میں نہ روئی,
اور شام میں ماتم نہ کیا، کبھی غش نہ آیا، لیکن مدینے میں وہی لیلا واہ اکبرہ کہہ کے غش کھا گئی۔ صرف ایک وجہ، بی بی زینب نے پوچھا تھا تو کہا تھا ہاں شہزادی مجھے غش نہیں نہ آتا، لیکن کیا کروں آج عید کا دن ہے، اکبر کے دوست آپس میں گلے مل رہے ہیں، میرا اکبر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ننھی شبی آئے گی، اس ننھی شبی کے لیے بس اتنا ہی کافی، ابھی مصاحب آپ رات سے سنتے آئے ہیں۔ ننھے علی اصغر علیہ السلام کا باب الحوائج ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، مظلومیت حسین کی عظیم نشانی ہے مولا علی اصغر علیہ السلام۔ لیکن عزاداروں کبھی سوچا امام مظلوم نے کسی لمحے میں آپ کو نہیں یاد کیا، لیکن جب یہ ننھا سا لاشا کتنا وزنی ہو گیا تھا کہ جب اسے ہاتھوں پہ اٹھایا تو آواز دی، میرے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو میری غربت دیکھتے کہ میں اپنے ننھے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ ابھی آپ نے سنا 3 مرتبہ یہ ننھا مجاہد شہید ہوا ہے۔ کسی بھی ماں کے لیے ہائے اس کا ننھا بچہ مرا ہی ہوا صحیح، لیکن کم سے کم ماں ایک مرتبہ آخر وقت میں آغوش میں لے کے منہ پہ منہ رکھ کے تسلی تو کر لیتی ہے کہ اپنے لال کو چوم کے رخصت کر دے، لیکن ہائے رے رباب کی قسمت، جب رباب کربلا سے چلنے لگی تو آخر وقت میں چاہا علی اصغر کو پیار کر لیں، لیکن عزادارو لاشوں کے درمیان میں جب ننھے اصغر کو تلاش کیا، آغوش میں لیا تو ہائے کس منہ کو ڈھونڈے، کس پہ بوسہ لیں، ظالموں نے سر و تن میں جدائی کر دی تھی۔ ایک مرتبہ کلیجے سے لگا کے سلگتے ہوئے کلیجے پہ کٹی ہوئی گردن، ہائے ننھا اصغر جس کے جسم پہ سر نہ تھا، کٹی ہوئی گردن پہ سوکھے لبوں کو رکھ کے کہا، اے میرے لال اصغر یہ میری قسمت ہے کہ میں تیرے رخساروں کو نہیں چوم سکتی تو تیری کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لے رہی ہوں، بیٹا ماں کو معاف کر دینا، خدا نہ کرے کسی ماں کی گود اجڑ جائے۔ اگر ماں کی گود اجڑ جاتی ہے تو احساس اکثر کافی دنوں تک رہتا ہے، سوتے ہوئے ماں کو محسوس ہوتا ہے میرا بچہ میرے پہلو میں ہے، میرا بچہ میرے پہلو میں ہے۔ اسی لیے زندان شام میں بھی جناب رباب جب لیٹتی بھی تھی تو یہ احساس رہتا تھا کروٹ زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ عزادارو آپ نے اتنے تابوت اور جھولا اور گہوارہ اس کی زیارت کر لی، اب اس کے بعد آپ کے سامنے اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہو کہ جنازہ نہیں تو شبیہ جنازہ کو کاندھا دیے ہوئے ہو، ہائے سلام کرو اس غریب کی غربت کو کہ جس کے لیے ماں نے بالوں سے زمین صاف کی تھی کہ جب میرا لال گھوڑے سے زمین پہ آئے تو کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے، کوئی کنکر نہ چبھنے پائے، لیکن جب وہی فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا تو تیروں نے بڑھ کے استقبال کر لیا۔ حسین غریب زمین پہ نہ آ سکے، جس کا لاشا کسی انسان نے نہ اٹھایا، تیروں نے اٹھایا۔ اس غریب حسین کو عزادارو جناب زینب نے دیکھ کر کے یہی کہا تھا، نانا رسول اللہ آپ کو تو فرشتوں نے غسل دیا تھا، جنازہ اٹھایا تھا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا ماں جایا جس کا جنازہ تیر اٹھا رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین غریب کا لاشا جس نے 71 جنازے تو اٹھا لیے، لیکن فاطمہ کے لال کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، تیروں نے اٹھایا تھا، اور صرف جنازہ اٹھا ہی نہیں گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا۔ آخری چند جملے سن لے عزادارو، زندہ رہے اگلے برس انشاءاللہ۔ عزادارو امام مظلوم کا جنازہ، لیکن ایک جنازہ اور تھا جو نہیں اٹھ سکا۔ 70 جنازے مولا نے اٹھائے تھے، ایک جنازہ کیوں نہیں اٹھ سکا؟ صرف اس لیے نہیں اٹھ سکا کہ جس کا جنازہ تھا
اس کو صرف اس بات کا احساس تھا کہ جب میں خیمے سے چلا تھا تو 42 بچے میرے انتظار میں تھے جو خالی کوزہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ ہاں میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، پانی لے کے آئے گا تو ہمیں پانی مل جائے گا۔ عزادارو ایک لمحے کے لیے بس تصور کرو کہ 3 دن کی پیاس میں جن بچوں سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنی جگہ چھوٹ نہیں سکتے، جو بچہ جہاں تھا وہیں پڑا ہوا العطاش العطاش کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ لیکن جب غازی جانے لگا فرات کی طرف تو معلوم ہے جناب سکینہ نے دیکھ سے مشک مانگی، مشک لا کے دی تو ایک مرتبہ جناب سکینہ میں اتنی قوت آ گئی کہ تمام خیموں میں دوڑ کے گئی اور جانے کے بعد کہا بچوں اٹھو اٹھو، اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے، اب ہمارا چچا پانی لینے جا رہا ہے، بچوں اٹھو اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے۔ وہ اتنا سننا تھا، اس آواز میں کتنی قوت تھی کہ وہ نڈھال بچے جن سے اٹھا نہیں جا رہا تھا وہ کوزے لیے ہوئے در خیمہ کی طرف دوڑے، اب ہمارے پیاس کے لمحے ختم ہو گئے، ہمارا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ عزادارو غازی فرات پہ گیا، 42 بچے کوزے لیے ہوئے انتظار میں، وہ علم آ رہا ہے، وہ علم آ رہا ہے، وہ علم آ رہا ہے، لیکن جب علم قریب آیا تو عزادارو جیسے بچوں کی آس ٹوٹی، خدا نہ کرے قیامت تک کسی بچے کی آس ٹوٹے۔ اے عزادارو غازی تو نہ آیا، علم آیا، امام کے ہاتھ میں علم دیکھا، بچوں نے کوزے پھینکے، 7 بچے مر گئے، باقی بچے غش کھا کے گر پڑے، ننھی سکینہ علم سے لپٹ گئی۔ اے میرے چچا مر جانا گوارا لیکن آپ کو کھونا گوارا نہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ اسی غازی کا لاشا نہیں اٹھ سکا، ہاں وہ بے کس غریب، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اسی غازی کا گھوڑا بھی ہے، معلوم ہے یہ گھوڑا غازی کا سکینہ سے کتنا مانوس تھا، یزیدیوں نے پکڑ لیا تھا زندان کے دروازے پہ ننھی سکینہ شام کو صبح کو بیٹھی ہوئی۔ عزادارو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ تمام گھوڑے جا رہے ہیں، اسی میں میرے چچا کا بھی گھوڑا ہے، آواز دی اے میرے چچا کے گھوڑے، ارے زمانے نے بھلا دیا، تو بھی سکینہ کو بھول گیا۔ بس درد بھری آواز سن کے تمام گھوڑوں کے جھرمٹ سے عباس کا گھوڑا نکل کے دوڑتا ہوا در زندان کی طرف آیا۔ اب جو زندان کی طرف آیا تو اپنے سر کو سکینہ کے قدموں پہ رکھا، ننھی سکینہ نے چچا کے گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا، اے میرے چچا کے گھوڑے، ارے زمانہ میں بھول گیا، میرا رخسار دیکھ جس پہ چچا بوسے لیتے تھے، کتنے تماشوں کے نشان ہیں۔ عزادارو گھوڑا کے آنکھوں سے آنسو۔ ایک مرتبہ ننھی سکینہ نے وہ بولتے بولتے ایک سوال کیا، اے میرے چچا کے گھوڑے ایک بات کا جواب دے دے، بس ایک سوال ہے، اتنا بتا دے، جب میرا چچا فرات پہ گیا تھا تو پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا؟ عزادارو ایک مرتبہ بے زبان نے سر کو ہلایا، ننھی سکینہ نے کہا اے میرے چچا تیری وفا کو سلام، ہاں میرا چچا کیسے پانی پی لیتا، میرے چچا کو معلوم تھا ننھی سکینہ پیاسی ہے اس لیے پانی لے کے پھینک دیا تھا، چچا نے پانی نہ پیا۔